اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بھی مختلف قسم کا بنایا ہے، اور پہاڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی گھاٹیاں بنا دی، ایسی ایسی جگہ بنا دی کہ جہاں پر انسان پناہ بھی لے سکتا ہے، جہاں پر انسان چھپ بھی سکتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب احد کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، اور صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے دامن میں ایک جگہ تھی، ایک گھاٹی تھی، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے، وہاں پر آپ کی دیکھ بھال ہوئی، وہاں پر آپ کو بٹھایا گیا اور صحابہ وہاں پر آپ کی حفاظت کر رہے تھے۔ تو آج بھی وہ جگہ احد کے پہاڑ پر موجود ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پناہ لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر صحابہ نے بٹھایا۔ تو پہاڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے، ایسی ایسی گھاٹیاں، ایسی ایسی جگہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پر رکھ دی، اور آج بھی ایسے پہاڑ موجود ہیں جن میں بڑے بڑے سرنگ موجود ہیں، بڑے بڑے غار موجود ہیں، جہاں پر بہت سارے انسان بستے ہیں، اور جو آج بھی جنگ کے میدانوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر وہ غار ہیں جس کو پناہ گاہ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا سفر، اس کو یاد کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، اپنے گھر سے روانہ ہوئے، اور جس پہاڑ میں غار ثور میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی، وہ بھی پہاڑ کے اوپر تھا، غار ثور جسے کہا جاتا ہے۔ اور آج بھی دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ وہ اتنی اونچائی پر ہے کہ وہاں پر انسان کا چڑھ جانا بڑا مشکل ہے۔ بیچ میں کئی بار انسان بیٹھتا ہے، سانس لیتا ہے، پھر اس کے بعد اوپر جاتا ہے۔ آج تو اس کے چڑھنے کے لیے جگہ بنا دی، اسٹیپ بنا دی ہے کہ یہاں سے انسان اوپر چلا جائے اور جا کر غار کی زیارت کرے۔ لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار غار رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھا کر، اپنے کندھے پر بٹھا کر لے جا رہے ہیں، اس وقت یہ اسٹیپ بھی نہیں تھے، اس وقت یہ چڑھنے کی جگہ بھی نہیں تھی، کس طرح نبی کا بوجھ، نبی کا بار اٹھا کر ابو بکر صدیق غار تک لے کر گئے۔ تو یہ سلسلے آج بھی موجود ہیں پہاڑوں کے اندر، اور یہ یادگاریں آج بھی موجود ہیں۔ وہ غار ثور آج بھی موجود ہے جو نبی کے ہجرت کی یاد دلاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے رنگا رنگ پہاڑ بنا دیے، ایسے کوہ ہمالیہ جیسے بڑے بڑے پہاڑ جو آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ اور آپ یہ آزاد کشمیر اور مانسہرہ اور یہ سوات کے علاقوں میں اس طرف آپ چلے جائیں تو پورے سفر ہی پہاڑوں کے اوپر ہوتے ہیں، اور پہاڑوں کے اوپر روڈ ہیں، نیچے گھاٹیاں ہیں، گہری کھائیاں ہیں، اور پہاڑوں کے اوپر گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، پہاڑوں کے اوپر روڈ بنے، راستے بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پر انسان کو موت بھی یاد آتی ہے اور انسان سفر بھی کرتا ہے۔ تو یہ پہاڑی سلسلے بڑے وسیع وسیع اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور ان کو میخیں بنا کر اللہ تعالیٰ نے زمین پر گاڑ دیا ہے تاکہ زمین ایک جگہ ساکت رہے، رکی رہے، زمین میں زلزلہ نہ آ جائے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین اپنی جگہ ٹھہر نہ سکتی، اور زمین ہچکولے کھانے لگتی، اور انسان رہ نہ سکتا، انسان کا بسنا مشکل ہو جاتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو رکھ کر زمین کے بیلنس کو برابر کیا، زمین کو ایک جگہ پر روک دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، اور ان پہاڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، بہت سارے جواہرات رکھے، اور ان پہاڑوں کے اندر سے پھر پانی کے چشمے نکلتے ہیں، جو ٹھنڈے پانی کے چشمے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ آبشاریں یہ ان پہاڑوں کے اندر سے نکلتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، اور اس نے مختلف قسم کے پہاڑ رکھ کر اپنی قدرت کو بتا دیا کہ یہ سب کچھ بنانے والی ذات وہی اللہ کی ذات ہے، اسی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، کوئی ایسا معبود نہیں ہے جو یہ سب کچھ بنا سکے، جو اس طرح کے پھل بنا سکے، اس طرح کے پہاڑ بنا سکے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، اللہ کی نشانی، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید سمجھ آتی ہے۔